اشتیاق کے لہجے میں تھوڑی تلخی آ گئی اور وہ بولا، بی بی آپ اتنی ہٹ دھرمی کیوں دکھا رہی ہیں؟ اس کی آواز کی ہلکی سی گرج نے مہرو کو تھوڑا لرزا دیا اور وہ بولی، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں یوں ہی کیسے؟ اشتیاق بولا، کیا میں نے آپ کا نام درست بولا؟ مہرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اشتیاق پھر بولا، کیا آپ کو واقعی میں نہیں پتا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ مہرو نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے رخ دوسری طرف کر لیا اور پھر بولنا شروع کیا۔ مجھے اس انسان میں ایک مسیحا دکھائی دیا جو مجھے ہر محرومی اور خوف سے بچا سکتا تھا۔ مجھے لگا اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ ایسا اس نے مجھ سے تب کہا جب میں یہاں اس کے سامنے کسی اور کی منگیتر بن چکی تھی۔ میرے انتخاب کی ایک عجیب سی وجہ بتائی اس نے کہ میں خاص تھی، بس، پر یہ نہیں بتایا کہ کیسے خاص تھی۔ وہ یہاں میرے ہی لیے آیا تھا، اسے میری ہی تلاش تھی اور اسے میری تلاش سالوں سے تھی۔ یہ اس نے خود بتایا مجھے۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کی سوچ پڑھ سکتا ہوں، ان کے شعور تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن تم خاص ہو، تم تک پہنچ نہیں میری۔ شاید یہی وہ بات تھی جسے وہ خاص کہتا تھا، پر میں سمجھ نہیں پائی آج تک۔ یہاں سے لے جانے کے بعد وہ یہاں اور وہاں کے ایئرپورٹس پر بنا دستاویزات کے لے کر گیا مجھے، اور میرے پوچھنے پر کبھی وضاحت نہیں دی۔ کسی نے ہمیں نہیں روکا۔ ہم نے فرسٹ کلاس میں سفر کیا اور وہاں سیاٹل میں اس نے مجھے ایک ویران جگہ پر رکھا جو بظاہر ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ باہر سے اس جگہ کو اس نے مجھے کبھی دن کے اجالے میں دیکھنے نہیں دیا۔ مجھے کبھی اس جگہ کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ میں وہاں قید تھی۔ اس بات کا احساس بہت دیر سے ہوا مجھے۔ اس کی زندگی عجیب تھی۔ کبھی مجھ پر یوں محبت نچھاور کرتا کہ مجھے لگتا کہ میں دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہوں، اور کبھی ایسی درندگی پر اتر آتا کہ جیسے وہ مجھے سرے سے انسان ہی نہ سمجھتا ہو۔ ویسے مجھے ہر طرح کی آسائش میسر تھی، یہاں تک کہ سارا دن فارغ ہوتی، کھانا تک وہ خود بناتا یا پھر باہر سے لے کر آتا۔ میرے کرنے کے لیے کبھی کوئی کام نہیں چھوڑتا تھا۔ میرے سونے کے بعد سوتا اور میرے جاگنے سے پہلے جاگتا اور سب کچھ خود ہی دیکھتا تھا۔ یہاں وہ رک گئی اور اشتیاق کی طرف منہ کر لیا جو بڑی توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مہرو بولی، یا پھر شاید وہ کبھی سوتا ہی نہیں تھا۔ گھر کے خفیہ کمرے میں نہ جانے کس سے باتیں کرتا تھا، حالانکہ وہاں صرف ہم دونوں رہتے تھے۔ وہ کسی قسم کی کوئی مواصلاتی ڈیوائس استعمال نہیں کرتا تھا۔ روز جاب کے نام پر گھر سے صبح ہی چلا جاتا تھا۔ کبھی اتوار کی بھی چھٹی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، پر کبھی کبھار اپنی مرضی سے دن میں گھر ہوتا تھا۔ مجھے میری تنہائی میں بھی کسی کے ساتھ ہونے کا ہمیشہ احساس رہتا تھا، ایسے جیسے کوئی وہاں میرے ساتھ ہوتا تھا پر دکھائی نہیں دیتا تھا، بس محسوس ہوتا تھا۔ کئی بار میری ملاقات میری مرحوم ماں سے ہوئی جو ہمیشہ مجھے وہاں سے بھاگ جانے کا کہتی تھیں، پر میں بھاگ نہیں پائی۔ وہاں ہمارا کسی سے کوئی میل جول نہ تھا، نہ ہم کبھی کسی واقف کار سے ملے، نہ کبھی کوئی ہمیں ملنے آیا۔ میرا رابطہ باہر کی دنیا سے مکمل طور پر منقطع تھا۔ وہ کولڈ ڈرنک کے نام پر دھوکے سے شراب پلاتا رہا، شاید مجھے سلانے کے لیے۔ اس نے کئی بار وہ پھر سے رک گئی۔ گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنا جملہ مکمل کیا۔ اس نے کئی بار مجھے کچھ پرندوں کا خون پلانے کی کوشش کی۔ اس نے آخر تک مجھے ایک بے یقینی کسی کیفیت میں رکھا۔ جب وہ یہ سمجھ گیا کہ مجھے اس پر شک ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کا رویہ بہت تلخ رہنے لگا، بلکہ پرتشدد رہنے لگا۔ اسے بچے کی جلدی تھی۔ مجھے لگا یہ ایک فطری خواہش تھی، پر ایسا نہیں تھا۔ اسے مجھ سے غرض نہیں تھی، اسے صرف اس بچے سے غرض تھی۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی۔